ہے والدین کی خدمت۔ اگر آج کے دور میں ہم دنیا پر طائرانہ نظر ڈالیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہر سمت سے اپنے اپنے حقوق کے مطالبے کی صدا سنائی دیتی ہے۔ ہر سمت ظلم و زیادتی کا دور نظر آتا ہے، ایک دوسرے کے حق کو مارتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہر ایک کو دوسرے سے شکایت ہے، ریا کو بادشاہ سے شکایت ہے، والدین کو اپنی اولاد سے شکایت ہے، آقا کو اپنے نوکر سے شکایت ہے۔ آج پڑوسی کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، اولاد اپنے والدین کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج والدین پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان کی عزت اور حرمت کو پامال کیا جا رہا ہے، والدین کے ساتھ گھناؤنی اور ناپاک حرکتیں کی جا رہی ہے۔ کیا والدین کا حق یہ ہے کہ ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یہ والدین کا حق نہیں ہے۔ یاد رکھو، اگر کوئی اولاد اپنے والدین کے ساتھ گھناؤنی اور ناپاک حرکت کرتی ہے اور ان کی عزت کو پامال کرتی ہے تو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہتی ہوں، حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت امامہ سے مروی ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا اللہ کے رسول، ما حق الوالدین، میرے والدین کا حق کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہما جنتک و نارک، وہی تیرے لیے جنت ہے اور وہی تیرے لیے جہنم۔ اس حدیث میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کا حق کیا ہے، یعنی اگر تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے اور ان کی عزت احترام کرو گے اور ان کے ساتھ عزت سے پیش آؤ گے تو جنت کے حقدار بنو گے۔ اگر ان کے ساتھ بے عزتی سے بات کرو گے اور ان کے ساتھ گھناؤنی اور ناپاک حرکت کرو گے اور ان پر ظلم و ستم کی برسات کرو گے تو یاد رکھو، اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لو، تمہارے لیے صرف جہنم ہے، کیونکہ جنت کے علاوہ دوسرا ٹھکانہ صرف جہنم بچتی ہے۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آپ سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، تیری ماں۔ اس شخص نے دریافت کیا، ثم من کو، پھر کون؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، ثم کا تیری ماں۔ پھر اس نے سوال کیا، پھر کون؟ میرے نبی نے فرمایا، تیری ماں۔ اس طرح اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مرتبہ سوال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہی کہا۔ پھر جب 4تھی مرتبہ سوال کیا تو میرے نبی نے فرمایا، ثم ابو کا، پھر تیرا باپ۔ اس میں حدیث میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں کو باپ پر فوقیت حاصل ہے، کیونکہ جو قربانی ماں بچے کے لیے دیتی ہے وہ قربانی باپ نہیں دیتا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ باپ قربانی نہیں دیتا، وہ بچے کے لیے مصیبت کو اپنے سر پر رکھ لیتا ہے، دن بھر مزدوری کرتا ہے اور بچوں کی دلکش مسکراہٹ کے دیکھنے کے لیے اپنے وطن کو چھوڑتا ہے اور پردیش کو اختیار کرتا ہے۔ یاد رکھو، باپ بھی ہمارے جنت کا دروازہ ہے، وہ بچوں کے لیے کتنی مشکلوں سے گزرتا ہے، دھوپ میں تپتا ہے، اپنا آپ کو بھول جاتا ہے بچوں کی خاطر، لیکن آج اولاد والدین کو بھول رہی ہے، ان کو بڑھاپے کی عمر میں گھر سے باہر نکال دیتی ہے۔ یاد رکھو، یہ تم خود پر ظلم کر رہے ہو، کیونکہ والدین کا حق حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے، اور حقوق العباد حقوق اللہ سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، کیونکہ اگر بندہ اپنے حقوق کو معاف نہیں کرے گا تو اللہ بھی اس کو معاف نہیں کریں گے اور پھر اس کا ٹھکانہ صرف جہنم میں بچتا ہے۔ میرے بھائیوں بہنوں، ماؤں بہنوں، اپنا آپ کو والدین کی خدمت کرو اور اپنے والدین سے معافی مانگو۔ اگر تم نے کوئی غلطی کی ہے تو ان سے معافی مانگو، کیونکہ اگر تمہارے والدین نے تمہیں معاف نہیں کرا تو تمہارا ٹھکانہ صرف جہنم ہے۔ اپنے والدین سے معافی مانگو اور آپس میں بھی ایک دوسرے سے محبت کا سلوک رکھو۔ اگر تمہارے بھائی میں آپس میں لڑائی بڑھتی ہے تو اپنے بھائی سے معافی مانگو۔ اگر تمہارے بھائی نے تمہیں معاف نہیں کرا تو تم صرف جہنم ہی جاؤ گے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے، کیونکہ حقوق العباد حقوق اللہ سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپس میں پیار محبت عطا فرمائے اور ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا